السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ۔ آج کے شو کا جو ہمارا موضوع رہنے والا ہے، نہ صرف اس میں ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے والے ہیں جن کی جو انسپریشنل سٹوری ہے، ان کی جو جرنی ہے، وہ ہم تمام لوگوں کے لیے بحیثیت انسان اور بحیثیت قوم بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ہمیں ان سے ملتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو آج کا نوجوان ہے، اگر وہ ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر کوئی ایک آدھ چیز بھی اپنی پرسنالٹی میں ایڈ کر لیتا ہے تو ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بہتر چینج آ سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ ہم وہ ساری ڈسکشن تو کریں گے ہی، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ پہلے شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں کیونکہ شاہ صاحب کی فیوریٹ پرسنالٹی ہیں وہ۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک اگین ٹربیوٹ ہے بالکل ہمارے پیر و مرشد واصف علی واصف صاحب کو۔ میں کاشف صاحب آپ کی اجازت سے، اصل میں تو ہمیں آپ سے بات چیت کرنی ہے لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا، میں ان نم آنکھوں کے ساتھ ایک تازہ واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا جو شاید میں نے کوٹ نہیں کیا۔ کل میرا کھانا تھا، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، 25th کامن میں سول سرونٹ ہیں، کسٹم میں ہیں، کراچی پوسٹڈ ہیں، عرفان جاوید صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کا مطالعہ اتنا ہے کہ جاوید چوئی صاحب نے ان پہ کالم لکھا ہوا ہے کہ اتنا مطالعہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ تو وہ پوری فیملی سے میری بڑی اٹیچمنٹ ہے۔ تو ان کے جو ایک بھائی ہیں سمیر بھائی، سمیر جاوید صاحب، وہ آسٹریلیا ہوتے ہیں، پاکستان آئے ہوئے تھے۔ تو کل انہوں نے انوائٹ کیا کہ یار اماں کہہ رہی ہیں چکر لگائیں، ڈنر رکھا ہوا ہے گھر پہ تو کھانا کھاتے ہیں۔ تو کھانا ہم نے اکٹھے کھایا۔ تو سمیر جاوید صاحب کی بھی خاص بات ہے، بڑی ہی خاص بات ہے۔ دنیا میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے وم ہوف۔ سننے والے وم ہوف کو ذرا گوگل یا یوٹیوب کیجیے گا۔ وم ہوف ایک سپر مین ہے۔ کیسے؟ -100 -40 -50 ٹیمپریچر پہ جو ماؤنٹ ایورسٹ ہے وہ کچھا پہن کے وہاں پہنچ کے جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو آئس تھراپی ہے اور برف کے اندر گھس کے سروائیو کرنا، اس کی وہ ٹریننگ دیتا ہے۔ تو یہ ایک دنیا کے غیر معمولی لوگ جو آؤٹ لائر جنہیں کہا جاتا ہے، آؤٹ آف دی باکس کچھ کام کر کے دکھاتے ہیں، وم ہوف کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ اور سمیر صاحب ان کے انتہائی لاڈلے اسٹوڈنٹ ہیں، انتہائی قریبی، جو بالکے ہوتے ہیں نا جس طرح، تو وہ وم ہوف میتھڈ کی ٹریننگز آسٹریلیا میں دیتے ہیں، ایسا ٹرینر سرو کرتے ہیں۔ تو کل انہوں نے ایک جملہ بولا، میں نے سنبھال کے رکھ لیا۔ انہوں نے کہا یار میں نے یہاں سارے دانشور پڑھے ہیں، سارا لٹریچر پڑھا ہے اور سارے بابوں کو ملا ہوں۔ یہ ان کا جملہ تھا۔ ان کا شاہ جی مجھے اصلی ایک بندہ ملا ہے۔ اچھا میں نا بڑا وہ ہوا کہ وہ ابھی کس کا پتہ نہیں نام لیں گے، اتنے نام ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ اصلی بندے کا نام واصف علی واصف ہے۔ آپ یقین کیجئے مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ ان کا وہ جتنی تھراپیز اور جتنی ہم ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں نا، اس کو اگر اسکرپٹ میں لکھ لیا جائے نا، وہ جملے جو شفا دیتے ہیں، وہ جملے جو کسی کو کسی ٹریپ، کسی گنجل میں پھنسے ہوئے بندے کو اس مشکل میں سے نکالتے ہیں، وہ واصف صاحب کے جملے کہتے ہیں۔ اگر واصف صاحب، یہ ان کا جملہ تھا کہ واصف صاحب اگر ہوتے نا کسی دوسرے کسی ملک کے دانشور تو اس سے کوئی 100 سے ضرب دے لیں۔ میں نے کہا جی واصف صاحب کا انداز جو تھا وہ درویشی فقیری، واصف صاحب کو تو اپنا کہنا یہ ہے کہ درویش اور فقیر کی درویشی اور فقیری کنڈیشن ہے کہ وہ نہ بتائے میں درویش ہوں۔ تو یہ تو ان کے جانے کے بعد دنیا کو پھر پتہ لگا۔ تو آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ واصف صاحب کے صاحبزادے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کاشف بھائی، جن سے ہماری بڑی محبت ہے اور ایک بڑا روح کا یارانہ ہے۔ اور آج بڑی خاص بات یہ ہے کہ ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ واصف صاحب کا پیغام ینگسٹرز کے لیے کیا ہے۔ بالکل۔ اور یہ پیغام پھر کئی یادیں بھی ہیں جی میرے پاس، تو جب بھی کاشف بھائی بیٹھیں تو میرا دل کرتا ہے ان سے پوچھیں، کیونکہ انہوں نے تو واصف صاحب زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ٹائم گزارا، سیکھا، لرن کیا، وہ باتیں بھی پوچھیں۔ تو اوور ٹو یو، آپ کے کسی سوال سے شروع کریں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے چلتے ہیں ہمارے ساتھ کاشف صاحب موجود ہیں جو صاحبزادے ہیں واصف علی واصف صاحب کے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں آنے کا۔ جی وعلیکم السلام، تھینکس ٹو یو، بسم اللہ شاہ جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مدعو کیا۔ اور سرکار واصف صاحب پہ گفتگو کرنا تو ہمیں ہمیشہ سے ہی پسند ہے جی، بلکہ ہماری گفتگو کا 80% رہتا ہی واصف صاحب کی باتیں ہیں جی۔ ظاہر ہے یہ تو ایک یہ ایسی چیز ہے جو کہ کوئی فالوور جو ہے وہ بہت زیادہ فالو کرتا ہے، تو آپ تو بطور صاحبزادے ظاہر آپ کی پرسنالٹی کا ایک بہت میجر جو عنصر ہے وہ انہی کی پرسنالٹی کا ہے۔ اچھا میں جاننا چاہوں گی بطور بیٹا، آپ نے واصف صاحب کی جو زندگی دیکھی، بہت قریب سے دیکھی ہے، ان کی جو لائف سٹائل ہے، ان کا جس طرح سے انہوں نے طرز زندگی گزارا ہے، وہ کیا ایسے بیسک عنصر تھے جو کہ ابھی کے نوجوان میں ختم ہو چکے ہیں، جو آج کل کے والدین میں یا والد میں وہ ختم ہو چکے ہیں لیکن ان میں تھے؟ سب سے پہلا جی اگر میں ایک نقطہ بتاؤں نا جی،
تو آپ کی زندگی میں جھوٹ نہیں تھا، سب سے پہلا۔ میں کہوں کہ بچپن سے بھی کبھی وہ بچوں کو بہلانے کے لیے بھی والدین جھوٹ بول لیتے ہیں نا کہ بیٹا ایسے کر دو تو ہم تمہیں ایسے کر دیں گے، ہیں یہ چیز لا دیں گے، اور نہ لا کے دینا یا ڈیلے کر دینا۔ تو سرکار ویس صاحب نے کبھی ہمارے ساتھ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ اپنا ایک واقعہ بھی آپ نے کوٹ کیا ہوا ہے کہ ایک مسجد میں گئے، وہاں پہ امام صاحب درس دے رہے تھے، اور درس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو سرکار نے ہاتھ کھڑا کر دیا، ہم نے کہا نہیں اچھا ہم نہیں بولتے، ہم نہیں بولتے۔ تو یہ جو جھوٹ ہے نا جی، یہ آپ کی زندگی میں نہیں تھا۔ اور جو آپ کی قیمتی بات یہ ہے کہ آج کا نوجوان سرکار ویس صاحب کو پڑھ کے جو ایک پرسنالٹی انالیسس کرتا ہے نا کہ ویس صاحب ایسے ہوں گے، یہ آپ کی کتابوں سے یہ پکچر نکلتی مصنف کی، تو بہت سارے مصنف ایسے ہیں کہ جن کی تحریر پڑھ کے جو پرسنالٹی نکلتی ہے وہ ویسے نہیں ہوتے۔ یہ بڑا چیلنج ہے، ہے نا؟ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور سرکار ویس صاحب کی خوبی یہ تھی کہ جو بول رہے ہیں وہی لکھ رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں وہی ذات ہے، اور جو ذات آپ کی یہ لکھاریوں والی ہے وہی ذات آپ کی گھر میں بھی ہے۔ مطلب کوئی فرق نہیں تھا کہ یہ آفس میں بیٹھے ہیں تو یہ میرے ابو اس وقت نہیں ہیں، یہ اس وقت واصف علی ویس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اس کمرے میں آ گئے ہیں تو یہ میرے ابو سیم پرسن۔ مطلب میں کہتا ہوں کہ اتنا ایک ہی حال میں رہنا یہ صاحب حال کا ہی کام ہو سکتا ہے، کیا بات، کہ ہمہ حال ایک ہی حال میں رہنا، ایک ہی کیفیت میں رہنا، بہت میں کہتا ہوں وہ ان کی ذات کا نا یہ بہت بڑا خاصہ تھا کہ مجھے میں کہوں کہ وہ سب جو محفلیں لگا رہے ہیں، یہ تقریر کر رہے ہیں، یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ سوال جواب ہو رہے ہیں، وہی ہیں گھر میں بھی، فرق نہیں ہے۔ صحیح، اور یہ بڑی ریئر چیز ہے، اور یہ بہت بہت ریئر ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور بھی چیلنج نا، بڑی دنیا لکھنے بولنے والی، ان کے اپنے بچے فالو نہیں کرتے۔ اچھا یہاں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری تینوں بہنیں، آپ اکٹھے بھی، میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ دیکھا، بڑا شاندار ایک کنورزیشن جو تھی، بڑی انٹیک کنورزیشن تھی۔ تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ واصف صاحب کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی فیملی، ان کے قریبی، وہ سب ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہیں واصف صاحب نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ میرے جو ارد گرد کے سارے لوگ تھے، مجھے ایگزیکٹ واقعہ نہیں یاد، وہ ادب کرنے لگ پڑے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ بڑے جو ہم جولی تھے، کولیگز تھے، آپ نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا نا کہ جی آپ کے دوست نہیں ہیں، آپ نے کہا وہ جتنے بھی دوست ہیں نا وہ سارے میرے معتقد بن گئے، اللہ تو دوست ہی نہیں رہ گئے زندگی کے بیچ میں نا۔ صحیح۔ تو ہم لوگ جو سرکار ویس صاحب کی جو اولاد ہے، میری بہنیں ہیں، ہم لوگ بہت بچپن سے ہی کنونس تھے آپ کی بات سے۔ ایک تو ہمیں کبھی جھوٹ نہیں نظر آیا کہ ہم اپنے ابو کی پرسنالٹی کے اوپر کہیں کوئی تشکیک کا شکار ہوں، وہ کبھی نظر نہیں آیا۔ اور دوسری ہمیں ایک بات کا پتہ تھا کہ جو آپ نے کہہ دیا نا یہ ایسے ہی ہونا ہے، اللہ، یقین تھا نا، یقین تھا بہت۔ اور بچوں کا ماں باپ کے اوپر یہ یقین ہونا نہیں، یہ اس میں بچوں کا نہیں اتنا ہاتھ جتنا ماں باپ کا رول ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کہ وہ اپنے بچوں کے اندر یہ یقین پیدا کریں۔ میں نے کئی ایسے اپنے میرے ہیں جاننے والے، وہ اس کی بیٹی نے کہہ دیا بابا آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا، میں کہ یار یہ فکرہ اگر میں اپنی اولاد سے سنوں تو شاید مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے، اللہ، کہ میرا بچہ اٹھ کے مجھے کہہ دے کہ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ تو ہم نے کبھی نہ دیکھا نہ سنا اپنی پوری زندگی میں، بالکل صحیح، تو یہ فکرہ میرے لیے بڑا ان یوزول تھا، اس کے لیے شاید کامن تھا۔ بالکل صحیح۔ اچھا ایک کاشف بھائی، کچھ ایسے حصے بھی ہیں گفتگو کے، میں چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی میں فائدہ اٹھائیں۔ یہ نہیں ممکن کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، ولی اللہ ہو، نبی رسول پیغمبر ہو، اس کو مخالفت کا، تنقید کا، جیلس لوگوں کا، ہرڈلز کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ واصف صاحب کی حیات میں، آپ کی 63 سالہ زندگی تھی، اس میں 70 سے آپ کا ایک ٹائم گزرا اور آپ ٹین ایج کراس کر چکے تھے میرا خیال ہے جب واصف کا انتقال۔ تو آپ نے یا پھر جو سینئرز تھے انہوں نے کیا دیکھا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہرڈلز نہ ہوں، چیلنج نہ ہوں، اور وہ چیلنجز حاسدین، مخالفین،
ان کا سامنا کیونکہ نامبر ہو چکے تھے واٹس ایپ. یہ بھی ایک بڑا مت ہے. کل پرسوں مجھ سے کوئی بات کر رہا تھا کہ جی نہیں واٹس ایپ جانے کے بعد, میں کہا جانے کے بعد بہت بڑا ہے سارا کچھ, لیکن یہ نہ سمجھیے کہ واصف صاحب کو زندگی میں کوئی نہیں جانتا تھا. اپنے وقت کے سارے جو بڑے بڑے برینز تھے وہ واصف صاحب کو جانتے تھے, رائٹ لیفٹ دونوں لوگ جانتے تھے, پاورفل لوگ بھی جانتے تھے. ارشاد عارف صاحب مجھے ملے تھے جی ایک پروگرام میں, تو انہوں نے کہا کہ جی اوائل واٹس ایپ کا بھی چل رہا تھا نام, یہ لاہور انگلش کالج کی بات ہے. کہتے ہیں میرے ساتھ ایک وہ تھے وکیل صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ چلو یار آج واٹس ایپ سے مل کے آئیں. تو کہتے ہیں کہ جی ہم گئے تو گفتگو ایک بحث کی شکل بن گئی, اور وہ جو صاحب تھے میرے ساتھ وہ بضد تھے کہ وہ کوئی پوائنٹ اپنا منوانا چاہ رہے ہیں اور واٹس ایپ اس پہ ایگری نہیں کر رہے. تو آپ نے کہا کہ آپ مجھے نا دلیل سے کنونس نہ کریں, اخلاق سے کنونس کر لیں. آہا کیا بات ہے. دلیل سے ہوں گے نہیں, بالکل اخلاق سے ہو سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو کبھی تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑا یا تنقید نہیں رہی, بے بہا رہی ہے, لیکن بڑے لوگوں کو جو تنقید کا سامنا جب کرنا پڑتا ہے نا, وہ اور بڑے ہو جاتے ہیں اور نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ کچھ اور بات لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. ورنہ اب دیکھیں اس دور میں محترم اشفاق صاحب, حنیف رامے صاحب, اجاز بٹالوی صاحب, ڈاکٹر انور سجاد, مرزا ادیب, منو بھائی, کن کن کے نام لوں میں, آپ سب جانتے ہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ کسی کو مان سکتے تھے اپنے سے بڑا؟ ساری بڑے نام ہیں, سارے بڑے اپنی جگہ پہ بڑے نام ہیں. صحیح جی. اتنے نابغہ روزگار قسم کی یہ جو نام ہیں جی, یہ انہوں نے کچھ اور دیکھا تو بات کنونس میں ان کو ہوئی کہ یہ بات ہم سے کوئی مختلف ہو رہی ہے, کوئی بڑی بات ہو رہی ہے. اختلاف میں آئے, اور یہ ہر ماننے والا پہلے اختلاف میں ہوتا ضرور ہے, ہر ماننے والا. وہ جب اپنے کرٹیسزم کو جب دل کی سطح کے اوپر وہ کنونس کر جاتا ہے نا کہ یہ میرا کرٹیسزم غلط ہے, یہ بات کچھ اور ہے, پھر وہ بنتا ہے تابع, یا وہ معتقد کہنا چاہیے, یا دل سے محبت کرنے والا. سرکار بھائی صاحب نے کبھی وہ, آپ کو پتہ ہے کہ پیری مریدی نہیں چلائی, حالانکہ چاہتے تو بہت بڑا پیری مریدی میں نام ہونا تھا آپ کا, صحیح جی, اور نہیں چلائی, اور اتنی دنیا اپنے آپ کو واٹس ایپ کا مرید کہتی ہے. یہ لوگ بغیر تنقید کے نہیں آئے ہوئے, آئے ہوئے تنقید کے ساتھ آئے ہوئے. نوجوانوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں, آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ نوجوانوں کی رہنمائی کس طرح سے ہو سکتی ہے. نوجوان جو آج کا ہے وہ آلریڈی ڈی موٹیویٹڈ ہے. تنقید کی ہم نے بات کی, ان پر تنقید, جین زی, ملینیلز, ان کو ہم پہلے ہی بہت برا بھلا کہتے رہتے ہیں, لیکن ان کو تنقید کا کس طرح سے سامنا کرنا چاہیے, کس طرح سے ان کو اپنی جو ذہنیت ہے اس کو تعمیراتی رکھنا چاہیے, تنقید کو پازیٹیولی لے کر اپنی پرسنالٹی کو کیسے ان کو گروم کرنا چاہیے, اور واصف صاحب کا کیا پیغام تھا یہ بتائیے. وہ ایک سرکار بھائی صاحب شعر پڑھا کرتے تھے کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھوں پر یکساں, ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. انسان اگر گہرا ہوگا نا تو وہ چوٹ اور طرح سے آواز دے گی, چھوٹا پانڈا ٹوٹ جائے گا. بالکل صحیح بات. وہ غم اس کو توڑ دیتا ہے. ویسا آپ کا فکر ہے کہ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو سرفراز کر دیتا ہے. تو یہ جو اندر کی گہرائی اور گہرائی ہے نا, سرکار والا صاحب نے اس کے اوپر کام کیا کہ حالات, واقعات, معاشیات, جمہوریت, سوشل سیٹ اپ, ان چیزوں میں نا سب پھنسے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی, اور اس میں سے گزرنا ہی گزرنا ہے. بالکل صحیح بات. روزی روٹی میں سے ہر ایک نے گزرنا ہی گزرنا ہے. انبیاء علیہ السلام بھی گزرے ہیں تو ہم بھی گزر رہے ہیں, سب گزر رہے ہیں اس کے بیچ میں. ان سب چیزوں کا امپیکٹ ہر بندے کا اپنے بلیف کے حساب سے مختلف ہوگا. بالکل ایسے ہی. اور سرکار بھائی صاحب نے وہ جو گتھی جب پھنستی ہے نا یہاں پر کہ میں غریب ہوں, وہ امیر ہے, وہ سونا ہے, میں کمزور سونا ہوں, اور یہ تفرقے بازی اور یہ جو سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا, اور ان نوجوانوں پہ جب نئی نئی چیزیں کھلتی ہیں تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کے ڈپریس ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بابے کی جب عمر پہنچتے ہیں نا, وہ کئی چیزیں نا ان کی سیٹل ہو چکی ہوتی ہیں کہ میں گزر آیا ہوں, ہاں میں گزر آیا ہوں, یہ گزر گیا, یہ زندگی کے فارمولے ملیں بیٹا, یہ تم بھی سیکھ لو, چلو اچھی سی بات ہے. سرکار بھائی صاحب نے نوجوانوں کی اس جگہ پہ مدد کی ہے کہ جب وہ اس پورے ڈائلما سے گزر رہے ہوتے ہیں
تو یہاں پر سرکار وائس صاحب ان کے ساتھ کھڑے کسی فکرے کی شکل میں کوئی بات سمجھا جاتے ہیں. مطلب جیسے آپ کا بڑا مشہور ایک فکرہ ہے کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی خیال بدل جائے تو حالات حالات بدل بدل جاتے جاتے ہیں. ہیں. جس کا جو حال ہے اس کا جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے. بالکل صحیح بات. اب وہ خیال کی دنیا اگر آپ کی تبدیل ہونا شروع ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی آپ کے واقعات بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئے. کہ وہ اس میں سے بھی کچھ فروٹفل یا پازیٹیو سیکھنے کے بجائے اس کو تنقید کی نظر کر دی ہے. میرا خیال ہے یہ ذہنیت ہماری اوورآل ہی تبدیل ہونے کی بہت ضرورت ہے. کانورسیشن ہماری یہیں سے جاری رہے گی. میری بات قاسم علی شاہ پر ایک بریک کا ٹائم ہے. ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. اور نوجوانوں کے لیے واصف صاحب کا کیا پیغام تھا, ان کی کن تعلیمات پر عمل کرنا آج کے نوجوان کے لیے بہت ضروری ہے. ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں اور بات کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ انہی کے صاحبزادے ہیں, کاشف صاحب. اور گفتگو ہماری واصف صاحب کی زندگی سے لے کر نوجوانوں کے آج کل کے رویوں پر بات ہو رہی ہے. تو میں اسی حوالے سے چاہوں گی کاشف صاحب آپ یہ بتائیے کہ آج کل کا نوجوان بہت لاجیکل ہے. جب ہم انہیں کوئی بھی بات, کوئی بھی ایسا شخص بتاتے ہیں جس کو انہیں فالو کرنا چاہیے, جو ان کے لیے ایک بڑا مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہم ان کی کون سی کتاب پڑھیں یا ان کی کون سی کہہ لیں کہ کوئی لائف سٹوری پڑھیں, کہاں پر پڑھیں. تو اگر آج کا نوجوان ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے آپ ان کی کون سی بکس واصف صاحب کی آپ ریکمینڈ کریں گے کہ انہیں سب سے پہلے وہ پڑھنی چاہیے, جس کا جو نوجوان ہے جس کا ذہن بالکل ابھی نوائس ہے, جس نے آج تک کوئی اس نے کتاب نہیں پڑھی یا اس نے کوئی ایسے علم یا ادب کی چیز کی طرف وہ راغب نہیں ہوا. دیکھیں سرکار وائس صاحب نا یہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ نوجوانوں کو لاجک سے کنونس کیا. بالکل. مطلب وہ اب دیکھیں کرامات کا ذکر یہ نہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, لیکن آپ فرماتے تھے کہ جو چیز دکھا نہیں سکتے وہ بتاؤ نہیں. آدھی دکانیں بند ہو جائیں شاہ صاحب یہ فکرے کے بعد. بڑی بات, صحیح بات. جو چیز آدھے سے زیادہ کہ جو چیز دکھا نہیں سکتے وہ بیان بھی مت کرو. بالکل صحیح. تو سرکار بھائی صاحب ہمیشہ جو فکرہ یا جو بات ہوتی تھی نا وہ اس کے عقل اور فہم کے حساب سے بات آتی تھی. اور اگر ان کی کتاب پڑھنا چاہیں نوجوان نا بہت زیادہ کنوینس بھی اسی لیے ہو رہا ہے کہ سرکار بھائی صاحب نے جتنی بھی بات کی ہے وہ ساری لاجک بیسڈ ہے. اور بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ درویش ہوتا ہی لاجیکل ہے بیسیکلی. یہ تو بغیر دیکھے اللہ بھی نہیں بیان کرتا, اتنا طاقتور ہوتا ہے یہ. تو آپ کی کتابیں اگر کسی نے شروع کرنی ہیں تو سب سے پہلے میں ریکمینڈ کروں گا کرن کرن سورج وہ پڑھے. میرے خیال ہے شاہ صاحب کی بھی یہ پہلی کتاب, میری پہلی کتاب کرن کرن سورج کی جی. اور اگر اس کے بعد وہ پڑھنا چاہتا ہے تو نثر میں ہے دل دریا سمندر, یہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ پہلے پھر وہ کتاب پڑھیں. ایز اے پائنیئر کوئی بھی جی ہاں بالکل. یہ اگر وائس صاحب سے کوئی تعارف حاصل کرنا ہے نا کہ کون ہے وائس صاحب اور کیا کہتے ہیں تو یہ دو کتابیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ بالکل کور ہیں یہ وائس صاحب تک پہنچنے کے لیے, بات کو سمجھنے کے لیے. اور انہی دو کتابوں میں ہی اتنے زندگی کے فارمولے ہیں کہ ہمارے تو کئی بچے ہیں جی وہ اس سے آگے ٹریول نہیں کر سکے جی. وہ ایک بچہ ہے ہمارا ادھر سعودیہ میں ہوتا ہے, وہ کہتے جی میں نے جب سے دل دریا سمندر پڑھنی شروع کی ہے نا میں تو اس سے بھی باہر نہیں نکل رہا ابھی تک. ہر دفعہ کوئی نئی بات, ہر چیز میں کوئی نیا انداز, کوئی صحیح. کہتے ہیں وہ مجھ پہ نا عقدے کھلتے ہی جا رہے ہیں. تو غور کریں تو بہت گہرائی ہے اور بہت وسعت ہے. اور عقل و فہم کے جتنے بھی لوگ ہیں جو نوجوان ہمارا طبقہ ہے ان کے لیے کھلی دعوت ہے کہ اس کو پڑھیں, اس سے متعلق کویشچن کریں, اس سے متعلق بات کریں, ڈسکشن کریں. یہ تمام باتیں جو ہیں آپ کی زندگی کے وہ فارمولے بن سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو آگے جا کے کامیاب کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا کاشف بھائی, واصف صاحب کا زمانہ, جوانی کا زمانہ دیکھتے ہیں اور جو کتب اویلیبل ہیں واصف صاحب کی لائف پہ, کوئی ریسرچ کسی نے کی, محبت سے کتنے کتاب لکھی, تو واصف صاحب بیعت بھی ہوئے جی جو ریکارڈز میں ملتا ہے. تو واصف صاحب اگر خود بیعت ہوئے تو بعد میں انہوں نے بیعت کیوں نہیں کی؟ ایک بڑا سمپل سا کویشچن کئی لوگ پوچھتے ہیں. دوسرا, جہاں بیعت ہوئے وہ کون سی جگہ تھیں اور وہ سلسلے کون سے تھے اور کس سلسلے کو آپ نے انکریج کیا؟ کہ وہ روحانیت میں تو 4 سلاسل جو ہیں وہ چلتے چلے جا رہے ہیں, یا پھر واصف کے مزاج میں کون سا سلسلہ تھا؟ بعض اوقات مزاج میں کوئی سلسلہ پایا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کچھ بتائیے. دیکھیں
कुछ सुनी सुनाई बातें हैं मेरे पास भी, और सुनी सुनाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी जो भी बैत के सलासिल अगर हैं या रहे हैं, तो सबसे पहले तो औलाद पे आने चाहिए थे कि भाई मेरे पीर साहब हैं, मैं चाहूँगा मेरी औलाद भी उन्हीं पीर साहब के पास जाए। सही। तो मुझ तक तो कोई नहीं पहुँचा जी। मुझे सरकार वाले साहब ने पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं कहा कि मेरे पीर साहब दिल्ली में हैं या मेरे पीर साहब वहाँ पर हैं। हाँ, मोहब्बत नामे ज़रूर मुझे कुछ नज़र आए हैं। जैसे पीर साहब देवल शरीफ थे, उनके साथ आपकी तस्वीर मौजूद हैं, और सरकार वाले साहब ने उनके बेटे के लिए सेहरा भी लिखा था उनके बेटे की शादी पर, और वो उसकी तस्वीर और वो सेहरा भी मौजूद है जी। एक मोहब्बत का अंदाज रहा है, लेकिन मुझे नहीं कहा कि ये हमारा पीर घराना है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। फिर दूसरा जो नाम आता है वो हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ दिल्ली में एक है नाम जी। और यहाँ से आपको पता है हर साल पाकिस्तान से उर्स मुबारक के ऊपर एक वफद जाता होता है जी, हाज़री के लिए चादर पेश करते हैं वहाँ पर। तो सरकार वाले साहब भी उस वफद में गए थे जी, और वहाँ पर दरबार शरीफ पर आपकी जो है ना वो चादर पोशी की गई थी, दस्तारबंदी जिसको कहा जाता है। लेकिन दस्तारबंदी ना एजाज़ी होती है, ये बैत नहीं होती। मेरी 3600 जगह पे दस्तारबंदी हुई, ये एहतरामन इज़्ज़त का हवाला एक होता है जी, लेकिन इसका बैत से ताल्लुक़ नहीं होता। अब अगर बैत वहाँ पर थी, हसन मियाँ सरकार वहाँ पे हुआ करते थे, उनका जिक्र खैर सरकार वाले साहब ने किया है, लेकिन इस तरह से नहीं किया कि वो मेरे पीर है। अगर फ़र्ज़ करें कुछ था भी तो वो इफ़ेक्टिव नहीं था, सही, कभी भी नहीं रहा। सही। मतलब मैं कहूँ ना कि एक दिन भी वैसे सरकार ने कहा, आपको याद होगा हमारे एक वो बड़े कीमती हुआ करते थे भाई फेरू वाले जी, मुख्तार साहब जी जी जी, है ना जी। तो उनको एक दफ़ा कहा कि उनका ना कोई इंजीनियर काम नहीं कर रहा था, ये जो पानी शानी वाले नहीं होते जी मामला ज़मीनों के जी, हाँ जी। तो उन्होंने कहा वैसा वो ना मेरा काम नहीं कर रहा, फंसा रहा है मुझे। तो आपने कहा उसके पास चले जाओ और उसे कहो कि अगर तुम चिश्ती हो तो हम चिश्ती कादरी हैं, और ये मेरा मैसेज ऐसे दे देना। कहते जी मैं सवेरे 5 बजे पहुंच गए थे, और जाके वो धोती पहनी हुई आया बाहर, तो उसने कहा कि वैसा हमने कहा कि अगर तुम चिश्ती हो तो हम चिश्ती कादरी हैं। तो कहते जी वो उसी वक्त ही अंदर से सारी मोरे शोरे लाए लगा दी। अच्छा, ये एक नाम का हवाला है। वैसे सरकार वाले साहब ने अपनी एक महफिल में इसका भी जिक्र किया है कि मेरे पास चारों सलासिल मौजूद हैं, और एक महफिल में आपने ये भी कहा कि सिलसिला वासफिया मुकम्मल मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन हमने चलाना नहीं है। इस्लाम में पहले ही बहुत फ़िरके मौजूद हैं, हम एक और नहीं इजाफा, एक ईंट का और इजाफा करके जाएंगे। हम इस्लाम को एज ए अमारत देखते थे, एज ए ईंट नहीं देखते थे। और ये जो इज्तिमा की जो शक्ल है, ये पहले ही ना ईंट हुई पड़ी हुई है हमारी, और ये ईंटें आपस में अब इस तरह से लड़ रही हैं कि अमारत कमज़ोर होती जा रही है। तो सरकार वाले साहब की बैत का डायरेक्ट हवाला, डायरेक्ट उसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं, कोई नहीं है। अच्छा काशिफ भाई, एक और बड़ा एक ऐसा सवाल है जो कम पूछा जाता है, मुझे ख्याल है मैं क्या पूछूं। ये तमाम जो हमारे हुक्मरान हैं, ये अपने वक्त के खैर वाले लोगों को मिलते रहते हैं। आज भी कोई जो हयात हैं, बुज़ुर्ग हैं, नेक लोग हैं, उनको मुल्क के सदूर, वज़ीर आज़म, ताकतवर लोग मिलते रहते हैं। वासिफ साहब की ज़िंदगी में भी मियाँ नवाज शरीफ साहब मिलते रहे, और भी कई ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो वासिफ साहब को मिलते रहे। तो एक बड़ा सादा सा सवाल कोई करता है कि ये फिर ठीक क्यों नहीं सारा कुछ हो जाता, क्यों नहीं कोई दरवेश नसीहत करता इन सियासतदानों को और चीज़ें सारी ठीक हो जाए। देखें, दरवेश हमेशा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को डील करता है, प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता। आप फॉलो करें मेरी बात। जी जी। वरना तो मेरे हिसाब में जैसे सरकार वाले साहब कहा करते थे कि दाता साहब के उर्स की जो तकरीब है वो गवर्नर को नहीं करनी चाहिए शुरू, किसी दरवेश को करनी चाहिए। ठीक। तो एक वक्त से ये दरवेशी और हुकूमत अलहदा हुए में, बल्कि बड़ा वाज़े आपने फरमाया कि वाक़या करबला के बाद से ये दोनों अलहदा हो गए हैं। हुकूमत
اور درویشی یا امامت یہ علیحدہ ہو چکے ہیں, یہ ابھی تک کٹھے نہیں ہوئے. تو درویش جو بھی ایگزسٹنگ پروڈکٹس ہوتی ہیں نا, وہ ان کو اچھا مینیج کرتا ہے, وہ زیادہ مداخلت نہیں کرتا کہ میں, ورنہ تو جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ بھی شخص آ کے بیٹھے گا جو جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آنے والے کمال کے دن ہے, عظمت ذوالجلال کے دن ہے, تو وہ آنے والے دن کا ذکر بھی ہے, اور کہا گیا ہے کہ وہ اس سسٹم سے نہیں آئے گا, یہ جو آپ کا ایگزسٹنگ سسٹم ہے, خراب سسٹم ہے, جمہوریت کا جو سسٹم ہے, کیونکہ اسلام میں جمہوریت نہیں ہے, نہ اللہ کا نبی جمہوریت سے آتا ہے, نہ کوئی ولی جمہوریت سے آتا ہے, تو یہ سب چوزن ونی ہوتے ہیں میرے حساب میں, اللہ کی ڈیوٹیوں والے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جو شخص آئے گا وہ اس سسٹم, اللہ کے سسٹم سے آئے گا, آپ کے بنائے ہوئے سسٹم سے نہیں آئے گا. تو یہ اب جو بنایا ہوا سسٹم ہے آپ کا, چاہے گوروں کا بنایا ہوا ہے, جس کا بھی بنایا ہوا ہے, فار دا گورنمنٹ, بائی دا گورنمنٹ, ہے نا جی, تو وہ ہم نے تو اس کے مطلب ہی اور سنے ہوئے کہ کیا کیا مطلب ہوتے ہیں جی. تو اب یہ لوگ اپنے سسٹم میں جتنا بہتر پریزنٹ کر لیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ درویش کے پاس حکمران کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ صرف اپنے لیے. ہاں, وہ اپنے نفس کے لیے آتا ہے کہ میں قائم رہوں بس. ہاں بس, اپنی بقا, اپنے مسائل, کہ جی بس دشمن دائیں بائیں ہو جائیں, یہ ہو جائے, وہ اس میں اختلاف ختم ہو جائے. اچھا, ہماری یہ جو کانورسیشن ہے یہ تو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے, لیکن شاہ صاحب ایک انونیمس سوال ہے آپ کے لیے جو ہم شو میں اکثر شامل کرتے ہیں, لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے ہوتے ہیں. آج ایک سوال ہے, علم مومن کی میراث ہے اور میراث کیا ہوتی ہے اور میراث والا کون ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب شاہ جی ہم آپ سے اس بریک کے بعد لیں گے, اور ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. میری بات قاسم علی شاہ کو فالو کرتے رہیے اور ابھی دیکھتے رہیے, ہم واپس آتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. بریک پہ جانے سے پہلے ایک انونیمس سوال پوچھا تھا ہم نے, ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں. شاہ صاحب سے پوچھا گیا ہے, علم مومن کی میراث ہے, میراث کیا ہوتی ہے اور میراث والا کون ہوتا ہے؟ شاہ جی اچھا دیکھیں, آج تو ویسے سارے سوال نا کاشف صاحب سے پوچھنا چاہیے. بالکل جو میں سمجھ پایا ہوں نا, علم مومن کی میراث کا مطلب یہ ہے کہ میراث وہ ایک وراثت کا حصہ ہے جس پہ بندہ حق جماتا ہے کہ یہ میری چیز ہے. اچھا, ایک ایسی حدیث ہے جو کہہ لیجئے بڑی شاندار ایکسپلینیشن ہے علم اور مومن کے تعلق کو سمجھنے کے لیے, کہ مومن کو علم جہاں سے ملتا ہے نا وہ گمشدہ مال کی طرح اس کو اپناتا ہے. اب اس کیفیت کو پہلے سمجھیں کہ جب مال گم ہو جاتا ہے نا, کوئی بھی چیز, آپ کا پرس گم ہو گیا, موبائل گم ہو گیا, کوئی بیگ گم ہو گیا, تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یار میری کوئی چیز ہے جو گم ہو گئی ہے, اور جب وہ ملتا ہے تو ایک تسلی تشفی ہوتی ہے کہ میری گمی ہوئی چیز مجھے مل گئی ہے. تو مومن کا علم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اسی وارفتگی کے ساتھ, اسی ایک کریوسٹی کے ساتھ, اسی تجسس کے ساتھ اور اسی ایک لگن کے ساتھ ہے کہ وہ علم کو ہمیشہ ویلکم کرتا ہے, اور اس کی تسلی تشفی جو ہے وہ علم کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ ایک تعلق میرا خیال ہے ہمیشہ مومن کا قائم رہتا ہے. اچھا, ایک اور کمال کی دیکھیے نا حدیث, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. میں جو سمجھ پایا میری ناقص عقل کے مطابق کہ پہلی بار غلطی کے بعد وہ سیکھ جاتا ہے. سیکھنا وہ علم ہے, یعنی پریکٹیکل ایکسپوئر جو ہے نا, آپ جو سیکھتے ہو اس سے ایک اصول اور ضابطہ بنا لیتے ہو, اور وہ اصول اور ضابطہ پھر نیکسٹ ٹائم آپ کے کام آتا ہے کہ یار آئندہ وہی چیلنج ہے, آپ کہتے ہو میں نے سیکھا ہوا ہے, یہ میرا پریویس ایکسپیرینس ہے. اور مومن ہونے کی شرط بتا دی گئی کہ مومن غلطی سے سیکھتا ہے, دوبارہ وہ غلطی ریپیٹ نہیں کرتا. اگر وہ غلطی کو ریپیٹ کرتا ہے پھر ایمان والا نہ ہوا. اور یہ ایمان والوں کی صفات میں سے کتنی صفات ہیں, یہ بہت بڑی صفت ہے کہ ان کا علم کے ساتھ بڑا گہرا ریلیشن ہوتا ہے, اور وہ علم کو ویلکم کرتے ہیں, اور سب سے بڑھ کے علم سیکھتے ہیں, اور اگلی دفعہ جب کوئی چیلنج آتا ہے تو اس علم کو استعمال کرتے ہیں. بالکل. ایک اس کے بیچ میں چھوٹی سی گزارش, آپ نے فرمایا کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مومن جو ہے. اب یہ اس کا فارمولہ جو پیچھے بنتا ہے کہ جن چیزوں میں لوگ کچھ, اب دیکھیں نا کہ اسلام کے علاوہ بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں نا جی, جو کام غیر مومن یا غیر مسلم اللہ کے علاوہ کری جا رہا ہے, آپ وہ تو سیکھ لو, وہ تو آپ نے ویسے ہی سیکھنا ہے. گھر بنانے کا فارمولہ ہے, تو چاہے مومن بنائے چاہے کافر بنائے, جو بھی بنائے, وہ گھر کا فارمولہ وہی ہے جی.
تو جو فارمولے دنیا کے ہیں وہ تو ویسے ہی سیکھ رہے ہیں، لیکن ایک اللہ کا فارمولہ جو ہے نا مومن کے پاس ایکسٹرا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے، اور وہ فارمولہ اس نے اپنی ذات میں ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، وہ اس کے علم کا اصل ذریعہ ہوتا ہے۔ علم تو کہتے ہی اس کو ہے جو جس سے لوگوں کے اندر نفع پھیلے۔ تو ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی علم بھی حاصل کریں، اور ہم وہ والا علم بھی حاصل کریں جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہوا ہے، اور وہ اس کا ایک ہی رستہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک پہنچنا، یہ علم کا سب سے بہترین اور افضل طریقہ ہے۔ بالکل کیا ایسے ہی خوبصورت ہے، بات، بالکل۔ بہت خوبصورت بات کی ہے جی۔ اچھا کاشف بھائی، ایک یہ بھی سوال آ جاتا ہے، بنتا ہے کہ واسف صاحب کی حیات میں اب یہ سارے محبت کرنے والے ہیں، ہر ایک کا محبت کرنے کا انداز مختلف ہے، تو ان میں سے کتنے لوگوں کے ساتھ آپ کی 1 to 1 ملاقات بھی تھی؟ میر صاحب کو ہم نے ایک یا 2 بار شاید بلایا جی، اور ہر ایک کا ایک مختلف انداز ہے، کوئی گجرانوالہ میں بیٹھ کے، کوئی رحمیہ خان میں بیٹھ کے، کسی دنیا کونے میں بیٹھ کے، آپ باہر بھی جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ واسف صاحب کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، ان میں سے کتنے لوگ ایسے تھے جو آپ کو بالکل پکے پکے یاد ہیں اور آج تک وہ بے بہا لوگ ہیں جی جو مجھے یاد ہیں، انہیں میں نہیں یاد۔ اچھا یہ آپ نے کمال کر دی، کیا کمال کی ترتیب آپ نے بنائی۔ جی جی، کیونکہ میں انویزیبل تھا جی اس دور میں پڑھائی کے دور میں تھا، اور محفلوں کے اندر مجھے اس طرح سے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی جب تک کہ میں بی کام میں نہیں گیا، یعنی کہ انٹر تک تو میں خدمت میں رہا ہوں، چائے والا، شربت والا، پانی والا، تروکا لگانے والا، گاڑیوں کا دھیان کرنے والا، اور محفل میں لوگوں کو کس کو دفتر میں بٹھانا ہے، کس کو ہال میں بٹھانا ہے، جو سرکار نے مجھے کہا میں وہ کرنے والا تھا، اور میں انویزیبل تھا۔ میرے آگے کچھ بھی انویزیبل نہیں تھا، میرے آگے سارے یہ لوگ تھے، چہرے شناسا تھے۔ کچھ لوگ جو ڈیلی کے روٹین میں آنے والے تھے ان سے تو ظاہر ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی، گھر والی بات ہو جاتی ہے نا، لیکن بے بہا ایسے لوگ ہیں جو مجھے نہیں جانتے، اور میں اس وقت خاموشی سے کام کرتا رہا ہوں، لیکن واقفیت میری ضرور رہی ہے جی۔ کئی ایسے پرانے لوگ میں نے دیکھا، ایک بڑی مزیدار سی ترتیب آپ کو بتاؤں، یہ سرکار والد صاحب کی جو آخری 3 دہائیاں ہیں نا، یہ آپ کے 3 اسٹوڈنٹس ہیں بیسکلی، جو میں نے آبزرو کیا کہ سب سے آخری جو آپ کا بیچ تھا نا وہ آپ کے سامنے ہے موجود۔ اچھا، جو سب سے آخری 93 تک کا جو پبلک میں زیادہ آگے، ہاں یہ قریب کے تھے، نوجوان تھے، اور یہ ابھی ان میں سے اللہ ان کو زندگی دے، بہت سارے لوگ حیات ہیں۔ اس سے ایک پچھلا بیچ تھا جس میں وہ اشفاق صاحب اور قذافی اسٹیڈیم کی ساری محافل ہوا کرتی، ایک وہ بیچ تھا۔ ایک اس سے تیسرا بیچ بھی تھا جو لاہور انگلش کالج کا بیچ تھا۔ اوکے، ٹھیک، میں تینوں بیچز سے آگاہ ہوں جی۔ اچھا جی، وہ بہت پرانا بیچ ہے لاہور انگلش کالج والا۔ اچھا، اس زمانے میں تو آپ کی عمر بڑی چھوٹی تھی جی، بالکل۔ وہاں کی یادیں ہیں جی، میرا لگتا ہے صاحب شفٹ بھی وہاں پر ہوئے، ایک دن آپ بتا رہے تھے کچھ عرصہ وہاں پر رہے ہیں۔ بڑا عرصہ میں وہاں پہ رہا ہوں جی، بالکل رہا ہوں، اور وہ مجھے کالج کا اور وہ آپ کی آواز کی گونج اور ایک پن ڈراپ سائلنس، اور کس وقت مجھے پتا ہوتا تھا کہ میں نے شور نہیں مچانا، کلاس ہو رہی ہے، اور وہاں کی آزادیاں کہ میں نے وہ شاہ ولی کی انگلی پکڑنی اور اسے کہنا چل مجید بیکر، ادھر بیکری ہے، مجید بیکر، وہ انگلی والے بسکٹ لے کے آنے، گرم گرم وہاں پہ تیار ہوتے تھے، پیسے میں کہتے نہیں دیتے، ظاہر ہے بل پیچھے چلا جاتا۔ تو وہاں کے دور کے لوگ، شاہ ولی تھا، خالد صاحب تھے، عنایت صاحب تھے، اس کے اندر شاہد صاحب تھے، ایک اور وہ صاحب ہیں اللہ ان کو بھی حیاتی دے، تھوڑے سے بیمار ہیں، قیوم صاحب تھے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی لوگ تھے، سروش صاحب تھے جی۔ یہ سارے لوگ تھے جو سرکار کے اسٹوڈنٹس تھے اس وقت، اور سینئر لوگوں میں اس وقت جسٹس ضیاء محمود مرزا، ان کی بیگم، اپنا عامر امتیاز کی والدہ، یہ سارے لوگ اس دور کے لوگ ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مجھے وہ کالج کا دفتر، اس کی ٹیبل، اپنا اوپر کا گھر، اور نیچے والے ہال اور پیچھے والا چھوٹا سے سارا مجھے وہ یاد ہے۔ ایون کہ میرے نانا ابو کی دکان فوٹو اسٹیٹ کی کالج کے بالکل ساتھ ہوا کرتی تھی، تو وہ ان کی دکان، اور پھر جب وہ تصاویر ہوتی تھی ہر بیچ کی، وہ بھی مجھے یاد ہے۔ پھر یہ جو دور تھا نا قذافی اسٹیڈیم والا جی، یہ والا دور کے بڑے لوگ وہ بھی مجھے یاد، اشفاق صاحب بھی ہیں، اجمل صاحب تھے جی، ایک اجمل نیازی صاحب نہیں تھے جی، اجمل صاحب تھے جی، اجمل نیازی سے تیسرے بیچ کے ہیں۔ اچھا، یہ لاسٹ والا، یہ لاسٹ والے بیچ کے،
تو اس دور کے جو کافی جاذب صاحب ایک نام ہوا کرتا تھا جی، بڑے خوبصورت تھے. پھر وہ کراچی والے جی پاس ٹو پیس جنہوں نے اخلاق توحیدی صاحب تھے جی، یہ اس بیچ کے لوگ تھے جی. صحیح جی. تو میں خاموشی سے دیکھتا رہا ہوں، میں سب سے آگاہ ہوں، جانتے بھی ہیں. اب میرا تعارف اتنا ہی بہت ہے کہ والد صاحب کے بیٹے ہیں. صحیح جی. تو ان کی اپنی ایک میموری سرکار کے ساتھ وہ اس دور کی رہی ہے. صحیح جی. تو میں کافی سارے لوگوں کو میں جانتا اچھا ہوں. کاشف بھائی، ایک بڑا جو خوبصورت شعر کا ایک مصرع ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو ایسے لوگ بھی ہیں جو آ کے واقعہ بتاتے ہیں کہ جی واسطہ صاحب نے دعا دی اور اس کے بعد زندگی بدل گئی یا معاملات بدل گئے، یا دنیا داری کی بھی کامیابی کی مثالیں تو ہوں گی نا جی. بالکل. ایک صاحب آئے، ان کا کچھ میرے سوال ہیں. آپ نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا جی میں گھر میں قرآن پڑھتا ہوں تو گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. بآواز بلند قرآن پڑھتا ہوں، گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ کتنی متبرک بات ہے، اور اس کا رزلٹ وہ کیا بتا رہا ہے، بالکل ہی اور طرح کی بات. آپ نے کہا کچھ اور. اس نے پھر ایک اور بات بتائی، یہ میرا یہ مسئلہ ہے. پھر آپ نے کہا کچھ اور. اس طرح سے 8-9 آپ نے چیزیں اس سے پوچھی. تو اس نے تنگ آ کے کہا کہ حضور میں نے اتنی ساری باتیں بتانی ہیں تو آپ نے جواب تو مجھے کسی کا دیا ہی نہیں. آپ نے کہا یہ سارے تو حل ہو گئے، میں پوچھ رہا ہوں کوئی اور بات ہے تو بتاؤ. اللہ اکبر. صحیح. تو وہ جو زندگیاں آسان کرنے کے فارمولے سرکار وائس صاحب کے پاس تھے نا جی، چاہے وہ روحانی سطح پر تھے، چاہے استاد کی سطح پہ تھے، وہ سب کے ساتھ آپ کا ایک ہی عمل رہا ہے کہ اس کی زندگی میں خیر آ جائے کسی طرح سے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے. اور میرا خیال ہے یہ جو ہماری گفتگو ہے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے واسف صاحب پر. جب بھی ہم شو کرتے ہیں ٹائم ختم ہو جاتا ہے، لیکن باتیں ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ بالکل تھوڑی سی کی ہوتی ہیں. لیکن جانے سے پہلے میں چاہوں گی کاشف صاحب آپ کا کوئی پیغام ہوگا نوجوانوں کے لیے تو پلیز شیئر کیجیے. نوجوان جی بس سب سے پہلے تو کسی کو گرو مانے تاکہ ان کی انا کا سفر ٹوٹے. اور یہ انا ٹوٹے گی تو کوئی علم اندر داخل ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا. ایک سرکار ویسے کہ پنجابی کی 2-4 شعر ہیں اگر اجازت دیں تو، کہ تیری یاد دے سنجے شہر چ، تیری یاد دے سنجے شہر چ میری ذات گلیدہ ککھ. تیری یاد دے سنجے شہر چ میری ذات گلیدہ ککھ، رو رو کے ہن ادھی رہ گئی تیرے نال جو لائی اکھ. کیا بات ہے. اس دنیا دی یاری تے اعتبار کرن تو پہلے سوچ، خود غرضی دیاں قبراں اندر لوکی رہندے وکھو وکھ. یاراں نال بہاراں کد تک روپ دے میلے، جتھے کہر دے سورج چمکن او پینڈے بھی اکھ وچ رکھ. واصف عشق دی بستی دا دستور نرالا ہوندا ہے، جے مرنے دی ہمت نہیں تے اس بستی وچ پیر نہ رکھ. کیا کہنے سے بہت ہی ایک کیفیت کے ساتھ ہم پروگرام کے اختتام تک پہنچے. کاشف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی بڑی محبت، آپ نے وقت نکالا اور آئے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. اختتام آپ نے کرنا ہے، میں یہ رسمن جملے بول رہا ہوں. شاہ صاحب آپ کا کوئی آخری جملہ ہوگا ہمارے ویورز کے لیے، نوجوانوں کے لیے؟ دیکھیں جی میں تو شکریہ ادا کروں گا، اور اس میں میری اپنی زندگی مثال ہے جی. واسف صاحب کی کتابیں، واسف صاحب کے افکار میری زندگی یکسر بدل گئی. اور میں ہمیشہ میرے پاس ایک عقیدت کے جذبات ہوتے ہیں، اور میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ کل کی بات ہے کہ کرن سورج مجھے کیسے ملی. اور اس کے بعد ٹوٹلی میری لائف جو ہے وہ واسف صاحب کا ہی جملہ کوٹ کر کے میں اختتام کرتا ہوں کہ واسف صاحب فرماتے ہیں جو اچھی وابستگی ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں بدل دیتی ہے. تو جو وابستگی ہے نا، یہ جو کہا کہ کوئی گرو ڈھونڈنا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے. اور ایسا گرو جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو بدلے، بندگی بھی بڑھائے، عشق رسول بھی آپ کا مضبوط. کیا بات ہے، بے حد خوبصورت. اور اسی نوٹ کے ساتھ اپنی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے تمام لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.